سب آپ کے خلاف جو ہونے لگا یہ 2017 کے بعد ہوا جی کیونکہ جب سرکار بدلی اور نئی سرکار بنی اتر پردیش میں تو یہ سب مقدمے آپ کے خلاف کیے گئے. اور میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک مقدمہ کیا گیا کہ آپ نے جو علی جوہر یونیورسٹی ہے اس نے کسانوں کے زمین پہ قبضہ کر رکھا. 4.25 بیگھہ زمین. ہاں مجھے معلوم ہے 4.25 بیگھہ زمین اور 27 دعوے دار ایک ہی پریوار کے. جی ہاں جی ہاں. میں نے انہیں بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی جہاں زمین ہے آپ زمین پر قبضہ لے لیجیے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں. میں نے کہا بھائی مجھے بھی معلوم نہیں. یہ تو ریونیو آفیسر نے ایف آئی آر لگائی. جی ریونیو آفیسر نے ایف آئی آر لیکن اس پر کرمنل دھارائیں ہر چیز میں سول میٹرز میں سب میں کرمنل دھارائیں لگائی گئیں. مرغی چوری کروں گا وہ تو بات کی بات ہے. اس میں آپ کچھ اس میں میں عرض کروں آپ سے کہ جب میں نے انہیں بلایا پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی پیسہ لے لو, جو ریٹ انہوں نے لیا ہے وہ لے لو. تمہیں زمین نہیں مل رہی مجھے بھی نہیں مل رہی لیکن میری جان بخشی کر دو, پیسہ لے لو. تو انہوں نے کہا اگر پیسہ لیں گے تو ڈی ایم آر ڈالے گا. پیسہ بھی نہیں لیا انہوں نے. نہیں لیکن جو اس میں خاص بات جو یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہوئی وہ تو ایک ہوئی نا کہ ان لوگوں کی زمین نہیں 27 بعد میں ایک ایف آئی آر اس نے لکھائی ریونیو آفیسر نے. پھر ان ہر کسان کو بلایا گیا کہ تم اپنی سیپریٹ ایف آئی آر لکھو. اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ درشکوں کو بتانی ضروری ہے کہ یہ ایف آئی آر یہ واقع ہے 2006 کا اور ایف آئی آر ہوئی 2019 میں. جی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی شکایت ہو تو وہ ترنت ایف آئی آر کرے گا. تو کسی کی آبویسلی کوئی شکایت نہیں تھی. اس پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں ہم جانتے ہیں. میں تو اسی لیے درشکوں کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. تو یہ ایف آئی آر 13 سال بعد ہوئی اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کب ہوئی یہ 13 جولائی 2019 میں پہلی ہوئی 4:56 پہ, پھر 13 جولائی 5:47 پہ, پھر 14 جولائی 1:21 پہ, پھر 15 جولائی 11:14 پہ, پھر 16 جولائی کو 1 2 3 4 5 6 7 8 ایف آئی آر ہوئی اور اس کا ٹائم ہے 22:22 دیٹ مینس 10:22, پھر 10:34, پھر 10:44, پھر 10:42, پھر 11:02, پھر 11:11, پھر 11:18. مطلب کہ 13 سال کے بعد ان کسانوں کو اسی ٹائم خیال آیا کہ ہمیں 8 ایف آئی آر اسی دن اسی جگہ کرنی ہے. کیا یہ عملاً سمبھو ہے کہ منٹوں کے اندر ایف آئی آرز لکھی جائیں؟ اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے, اسی لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا اور تھا. ایک چیز اور شاید آپ کی اطلاع میں ہو کہ ایک ہی کرائم نمبر, ایک ہی کرائم نمبر, ایک تھانہ الگ دوسرا تھانہ 7 کلومیٹر دور, بالکل, اور فاصلہ صرف 2 منٹ. بالکل, اور بالکل 2 منٹ کا فاصلہ. تو یہ تو آپ فرضی کام ہے. اب یہ فرضی ایف آئی آر بھی آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے. سارے مقدمے فرضی ہیں, ایک بھی اگر سچا ہوگا. دشمنی کیوں آپ کے خلاف؟ سب کچھ تو میرے اندر ہوگا, اتنے سال رہا. لیکن ایک بات ہے, جی ہاں, ان سارے مقدموں کے باوجود کمیشن خوری کا, رشوت کا, بے ایمانی کا ایک بھی داغ نہیں ہے اس دامن پر, ایک بھی مقدمہ نہیں ہے. ہاں میں مرغی ضرور چوری کرائی, میں نے وہ بھی خود نہیں کی. اگر خود کرتا تو مرغی تو مل جاتی, وہ بھی میں نے چوری کرائی. اس میں تو سب مقدموں میں 120 دیٹ از کنسپیریسی آپ کے خلاف لگا. 21 سال کی سزا, 21 سال کی سزا, 36 لاکھ روپے جرمانہ. جی ہاں, صرف ایک مقدمے میں. مجھے تو قدرت سے کئی لاکھ سال کی عمر مانگ کے لانا پڑے گی. عجیب و غریب آپ کے خلاف ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے؟ سب ہمارے ساتھ تو بہت سے چیف منسٹرز رہے. میں اتنے لمبے عرصے ویدھان سبھا میں رہا, میں آج بھی سینئر موسٹ وہاں کا رہا ہوا ایم ایل اے ہوں, لیکن سبھی اس قدر اچھے واسطے تعلقات رکھتے تھے. ہاؤس کے اندر بڑی سخت بیانی ہوتی تھی اور میرا تو عالم یہ تھا, الحمدللہ آج بھی ہے, کہ جب میں بولتا تھا تو سوئی کی آواز بھی سنائی دیتی تھی. اپوزیشن کے لوگ بھی میری تقریر سنتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. باہر نکل کر مجھ سے چیف منسٹرز کہتے تھے بھائی ناراض تو نہیں ہو. یہ رشتے ہوتے تھے ہمارے. 1980 کا دنگا ہوا مراد آباد میں, وشوناتھ پرتاپ سنگھ چیف منسٹر, اوپننگ اسپیچ میری, اور کیا عالم تھا. ہندوستان ٹائمز نے لکھا تھا اس دن, ہیڈ لائن تھی اے ہارٹ رینڈنگ اسپیچ ان اتر پردیش ویدھان سبھا. مجھ سے میں جب تقریر کر کے بیٹھا تو وشوناتھ پرتاپ سنگھ جی کھڑے ہوئے اور بولے آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح ہے, یہ آپ ریکارڈ سے چیک کر سکتے ہیں. میں مجرم ہوں, میری سزا تجویز کیجیے. میں ایک دم کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ آپ کی سزا یہ ہے, اور بلکہ شروع میں نے یوں کیا کہ یہ آپ کی شرافت اور جمہوریت کی جیت ہے کہ ایک مکھیہ منتری
اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنی سزا پوچھنا چاہتے ہیں، تو صرف آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ ابھی اپنے استعفے کا اعلان کر دیجیے۔ وہ پورا ہاؤس رولنگ پنجوں پر کھڑا ہو گیا، ہاؤس ایڈجرن ہو گیا، میں باہر آ گیا، لیکن باہر نکلتے ہی ہاتھ ملایا، جی جو کرواہٹ جو آج بنی کچھ ہوئی نہیں، ہے، تصور نہیں، بلکہ ہم تو اپنی جیبوں میں پرچے رکھتے تھے کسی کے ٹرانسفر کا، کسی کی بیماری کا۔ ہاؤس میں لڑائی، اور باہر جیسے چیف منسٹر نکلے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، ہم نے ہاتھ میں 2 پرچیاں دے دی، اسی وقت کام ہو جاتا تھا۔ تو لڑائی کا تو ہمیں فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت نفرتیں نہیں تھیں، حقارت نہیں تھی، ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے تھے، برباد نہیں کرتے تھے۔ آج ایک اور قصہ ہے آپ کے بارے میں، ایک آروپ لگا ہے اور اس کا بھی واقعہ 2016 کا ہے اور ایف آئی آر ہوئی 2019 میں، جس میں کہا گیا کچھ لوگوں نے کہ آپ کے لوگوں نے آ کے ان کے گھر ڈھا دیا، ٹھیک ہے، جی صاحب، گھر مگر دھوست کر دیا 4 نومبر 2016 کو، 16 کو۔ اس سے پہلے زمینوں پر سرکار نے قبضے لیے۔ میرا گناہ یہ ہے کہ میں وزیر تھا، جی ہاں، سرکار نے قبضہ لیا، قبضہ لینے میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا، اس پر ملٹی سٹوری بہت بڑی عمارت بنی غریبوں کے لیے، آسرا کالج، آسرا یوجنا، Yes. وہ آسرا نام بھی میرا ہی رکھا ہوا تھا۔ اچھا، 1.5 سال تو لگا ہوگا، جی ہاں، پھر اس کا الاٹمنٹ ہوا، جی ہاں، 4 تاریخ کو الاٹمنٹ ہو گیا، لوگوں نے قبضے بھی لے لیے، جی ہاں، اور 6 تاریخ کو ایف آئی آر ہوتی ہے کہ صاحب آج ہمارے مکان توڑ کر اس سے پائل، کھنڈوے اور مرغی چرا لی گئی۔ لیکن جب عدالت میں وہ ڈبے کھولے گئے، چوری ایف آئی آر میں ہے کہ سونے کی پائل، چاندی کی پائل، سونے کی چوڑیاں، سونے کے بندے، لیکن جب ڈبے کھولے گئے تو ایک ڈبے میں ایک سامان نکلا، پھر ایک کے بجائے 2 ڈبے آئے اگلی تاریخ پر، ان 2 میں سامان نکلا، پھر 2 کا گھٹ کر 1 ہو گیا، اور سامان وہ نکلا جو یہ سڑکوں پر بکتا ہے، وہ مصنوعی والا، اس میں کسی میں سونے اور چاندی کا کوئی آئٹم نہیں۔ لیکن پروسیکیوشن میں سنا ہے انہوں نے وہاں جو میپ رکھا وہ کسی اور جگہ کا میپ تھا کہ یہاں دوسری گھر بنا، جگہ کا وہاں دوسری- لگا دیا، لگا دیا۔ اور ہائی کورٹ نے اس پر بہت برا مانا، جی ہاں، جی ہاں۔ بہت برا مانا۔ تو یہ جو کیس ہیں لگ بھگ 94 کیس، ان میں سب کے نہیں آپ صاحب، 114 نہیں، وہ تو پرانے کچھ ہیں نا، جو ختم بھی ہو گئے، وڈرا بھی ہو گئے، وہ بھی انہوں نے بیچ میں لگا دیے ہیں۔ لیکن ابھی جو کیس لائیو ہیں، ری اوپن کرے نا پھر وہ۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن 94 کیسز ہیں، اس میں سے آپ کو سبھی میں بیل رکھی ہے، فی الحال تو سب میں بیل ہے۔ وہ تو آپ ہی تو دیکھا ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بیل ہو جاتی ہے تو ایک اور سیکشن آئی پی سی کا لگا دیتے 3 ہیں۔ دھارائیں بڑھا دی بڑھا تاکہ میں دیتے ہیں۔ روک لیا جاؤں۔ میں نے تو بندھا ہوا سامان کھول لیا تھا، پھر رہنا ہے۔ تو اس کے پیچھے آپ کے کوئی تو آپ میں خیال آتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیے، پہلے ہم ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کرتے تھے، جی ہاں، جنتا میں اپنی بات کہتے تھے، جنتا ووٹ دیتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، اب سرکار چلانے والے ووٹ مانگتے نہیں ہیں، ووٹ چھین لیتے ہیں۔ جی ہاں، پورے محلے سیل کر دیے گئے، گھروں میں باہر سے ڈنڈیلا لگا کر تالے ڈال دیے گئے، لاٹھی چارج ہوا، دروغہ لوگ تمنچے لے کر دوڑے، کون ووٹ ڈالنے نکلے گا؟